یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی نے کل بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی اور ہفتے کی رات پاکستان کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بعد مغربی سرحدوں پر فوجی کمانڈروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرلز کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد طے پانے والے مفاہمت کی کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کے لیے آرمی کے کمانڈروں کو مکمل اختیارات دیے ہیں۔ ادھر بھارتی فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن لیفٹیننٹ راجیو گھئی نے بتایا کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان اور پاکستان مقبوضہ کشمیر میں 9 دہشت گردانہ ٹھکانوں پر حملے میں 100 سے زیادہ بڑے دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور صرف ایک فوجی کارروائی نہیں ہے بلکہ بھارت کی سیاسی، سماجی اور اسٹریٹجک قوت ارادی کی علامت ہے۔ کل لکھنؤ میں برہموس ایرو اسپیس انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ فیسلٹی کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ آپریشن دہشت گردی کے خلاف بھارت کی مضبوط قوت ارادی اور فوجی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت میں آتنکوادی گھٹنائیں کرنے اور کرانے کا کیا انجام ہوتا ہے یہ پورے وشو نے اوری کی گھٹنا کے بعد دیکھا جب ہماری سینا نے پاکستان میں گھس کر سرجیکل اسٹرائک کی، پلوامہ کے بعد دیکھا جب بالا کوٹ پر ایئر اسٹرائک کی گئی، اور اب پہلگام کی گھٹنا کے بعد دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب بھارت نے پاکستان کے بھیتر گھس کر ملٹیپل اسٹرائکس کی ہیں۔ آتنکواد کے خلاف زیرو ٹالرنس کی نیت پر چلتے ہوئے ہمارے پردھان منتری نریندر مودی نے اسپشٹ کر دیا ہے یہ نیا بھارت ہے جو آتنک کے خلاف سرحد کے اس پار اور اس پار دونوں طرف پربھاوی کارروائی کرے گا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ برہموس دنیا کے تیز ترین سپر سونک کروز میزائلوں میں سے ایک ہے اور یہ صرف ایک ہتھیار نہیں ہے بلکہ اپنے آپ میں ملک کی مسلح افواج کی صلاحیت کا پیغام ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ برہموس یونٹ اتر پردیش ڈیفنس کوریڈور کا فخر ہوگا۔ افتتاح کے موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پاکستان اور اس کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی پر سخت حملہ کیا۔ جناب یوگی نے کہا کہ آپریشن سندور میں برہموس میزائل کی طاقت کی جھلک سب نے دیکھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آج دفاعی شعبے میں خود انحصاری سے برآمدات بڑھ رہی ہے۔ لگ بھگ 7 یونٹ یہاں پر برہموس سے جڑی ہوئی اینکر یونٹ بھی اس کے اگل بگل لگ رہی ہے۔ یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ جو کبھی 2013-14 میں بھارت کے اندر بھارت کا جو نریات تھا رکشا اتپادن کے چھیتر میں، آج ہم اس سے کئی گنا زیادہ یعنی کئی 100 گنا زیادہ رکشا اتپادن نریات بھی کر رہے ہیں، اور آتم نربھرتا کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام اپنے متر دیشوں کو اس کو نریات کر کے ان کی سرکشا کی آوشکتاؤں کی پورتی کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کل سے گورکھپور دورے پر ہیں، جہاں آج انہوں نے گورکھناتھ مندر احاطے میں منعقد جنتا درشن میں لوگوں کی دقتوں کو سنجیدگی سے سنا اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ عوام کی دقتوں کا مستقل حل مقررہ وقت میں کیا جائے اور ان سب کا فیڈ بیک بھی ضرور لیا جائے۔ بعد میں انہوں نے گورکھپور میں شہری سہولیات سے متعلق 2 اہم پروجیکٹوں اربن سروس سینٹر اور سینئر سٹیزن ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کیا۔ میونسپل کارپوریشن کے ان دونوں منصوبوں پر 14 کروڑ 22 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ میونسپل سروس سینٹر کے ذریعے شہریوں کو میونسپل کارپوریشن کی تمام بنیادی سہولیات ایک ہی چھت کے نیچے میسر ہوں گی، جبکہ سینئر سٹیزن ڈے کیئر سینٹر سے گھر میں اکیلے رہنے والے بزرگوں کو کافی سہولیت حاصل ہوگی۔ ملک کے نامور سینئر صحافی اور انڈین فیڈریشن آف ورکنگ جرنلسٹ کے قومی صدر ڈاکٹر کے وکرم راؤ کا آج صبح لکھنؤ کے ایک نجی اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ ان کے جسد خاکی کو آخری جھلک کے لیے لکھنؤ کے مال ایونیو میں واقع ان کے اپارٹمنٹ میں رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ان کے انتقال پر مرحوم کی روح کے سکون کی خواہش کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ بدھ پورنیما کا تہوار آج پوری ریاست میں عقیدت و احترام کے ماحول میں منایا جا رہا ہے۔ بیساکھ پورنیما کو بدھ پورنیما کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بھگوان بدھ اسی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے اور اسی تاریخ کو انہیں بودھی اور مہا پری نروان حاصل ہوا تھا۔ اس موقع پر پریاگراج کی ترونی سنگم، امروہہ کے گنگا تگری دھام اور ہاپوڑ کے برج گھاٹ سمیت لوگ کئی جگہوں پر عقیدت کی ڈبکی لگا رہے ہیں۔ کشی نگر میں ریاستی حکومت کے کیبنٹ وزیر سوریہ پرتاپ شاہی نے
रामाभार स्तूप पर कमल का फूल चढ़ाकर मुल्क और रियासत की खुशहाली की दुआ की। वज़ीर आला और गवर्नर ने रियासत के अवाम को बुद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।